اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور جو مفہوم ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ تو اب جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آیت ہوتی ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہے، جتنے بھی کلمات ہے، جتنے بھی ورڈز ہے، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں یا ان کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو کر لیتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اتخذ، یہ جو آف کا حمزہ ہے تو یہ آف کا حرف استفہام ہے، تو یہ آپ کا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کا ایک ورڈ ہے۔ اس کے بعد اتخذ، اتخذ یہ آپ کا دوسرا ورڈ ہے یا دوسرا لفظ۔ من دونی ہی، تو یہ دو سے مل کے بنا ہے، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، دونی پلس ہی، ہا کی ضمیر۔ ٹھیک ہے، پھر آلہتن، آلہتن تو یہ آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے۔ ان، یہ اورک، یریدنی۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہاں پہ۔ یہ جو یریدنی ورڈ ہے یہ اصل میں یہاں سے اس کا جو ہے اس میں اور ایک ورڈ چھپا ہوا جو وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، تو میں اس کو تھوڑا سا ریڈ سے یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیتا ہوں۔ ہم اس کو بعد میں اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ اصل میں اس میں دو ورڈ چھپے ہیں، ایک تو یریدنی اور ساتھ میں یا کی ضمیر بھی اس میں چھپی ہے۔ چلے یہ بھی دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد الرحمن، الف لام کے ساتھ اب اس کو ہم ایک ہی مان لیتے ہیں، نہیں تو الف لام الگ کرنا پڑتا تھا، الرحمن جو ہے اس کو الگ کرنا پڑتا ہے، تو اب اس کو ایک مان لیتے یا دو مان لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بِضُرٍ حرف جارہ با اور درن درن، ٹھیک ہے۔ لا، پھر تغنی، عنی یہ بھی دو سے بنا ہے، عن پلس یا کی ضمیر۔ پھر یہاں پہ آئیے شفاعت، شفاعتن یہ بھی دو سے بنا ہے، شفاعتہم، شفاعتن پلس ہم کی ضمیر۔ شیئن و لا ینقذون آپ کا لاسٹ جو ہے کلمہ ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس جتنے الفاظ، جتنے کلمات تھے یا جتنے ورڈز تھے، جتنے جو ہے، تو ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ اب اس میں سے ہم جانتے ہیں جو آپ کے کلمات ہیں عربی زبان میں یا قرآن کی گرامر میں یا عربی گرامر میں، اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تین کیٹیگریز میں، ان کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے ان میں سے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ حمزہ جو ابتدا میں آ جاتا ہے یہ حرف استفہام ہے، تو اس کو ہم حرف لکھیں گے۔ تو یہ ہے اتخذ۔ دیکھیں اتخذ جو ہے، اگر آپ کو وزن فعل کا یاد ہو، افعل، نفعل، ابتدا میں حمزۃ الوصل، حمزہ اینڈ پہ جو حرف ہے اس پہ پیش ہے، افعل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو الف ہے یہ علامتی مضارع میں سے بھی ہے، الف تا یا نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا فعل ہو گیا، فعل مضارع۔ من ہم جانتے ہیں حرف جر یا حرف جار میں سے، تو یہ آپ کا حرف۔ اچھا، دونی ہی یہ دو سے مل کے دونی ہی بنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ دونی یہ آپ کا اسم ہے۔ اچھا، اسم کے پہچاننے کی جو ہم نے کہا تھا موٹی علامت ہے، نمبر 1 ابتدا کا جو حرف ہوگا اس پہ الف لام لگا ہوگا، یا جو اینڈ والا حرف ہوگا اس پہ تنوین ہوگا۔ اس کے علاوہ جو موٹی علامت یہ ہے کہ حرف جارہ کے بعد آلویز اسم آتا ہے، تو یا یوں کہیں گے کہ اسم سے ما قبل حرف جارہ، تو یہ دونی جو ہے آپ کا اسم، اور اس کے بعد ہا کی ضمیر اور ضمائر سارے کے سارے معرفہ اسماء، تو یہ آپ کا اسم۔ پھر آلہہ
تو آلہتن یہاں پہ تنوین آ رہی ہے تو یہ موٹی علامت ہے، یہ بھی اسم. ان حرف شرط میں سے ہے تو یہ آپ کا حرف. یریدنی ابتدا میں یا علامت مضارع، اور یہاں میں نے کہا کہ یہ دو سے بنے ہیں، تو یہاں پہ ایک تو یہ علامت مضارع یریدنی، تو یہ اصل میں اراد یرید یریدنی، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے فا، اور اس میں یا کی ضمیر جو ہے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے وہ حذف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چھپی، یوں کہ اس کو ڈراپ کیا گیا ہے لیکن معنی میں موجود ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے. تو وہ ہم مان لیتے ہیں ضمیر ہے تو وہ بھی اس کو اسم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر الرحمن اس میں ابتدا میں الف لام ہے تو یہ آپ کا اسم. بالذرن حرف جارہ، با کے بعد اسم ہمیشہ آئے گا تو ذرن آپ کا اسم، با حرف جارہ ہا، تو لام نفی والا، یعنی یہ وہ پارٹیکلز ہیں، حروف جو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ فعل مضارع کو نفی نہیں، یعنی نگیٹو میننگ میں کنورٹ کرنا، تو یہ آپ کا حرف. تغنی میں ابتدا میں علامت مضارع، اور یہ جو تغنی ہے اس میں بھی سیم کنڈیشن ہے، یا اس میں محذوف ہے. یہ جو تغنی یہ ورڈ یہ تغنی، تو تغنی ہاں اس میں بھی یا جو ہے وہ محذوف کیا گیا ہے، اس کو ڈراپ کیا گیا ہے. تو یہ آپ کا فعل. تو انی، ان حرف جارہ، حرف جارہ ہو تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا اسم آئے گا، تو یا متکلم اسم ہے، یہ ضمیر ہے تو یہ اسم. ان حرف جارہ ہا، ٹھیک. اس کے بعد میں شفاعتن، تو شفاعتن پلس ہم کے ساتھ شفاعتن، یہ آپ کا اسم. ہم کی ضمیر یہ بھی اسم. شیئن اس پہ تنوین ہے تو یہ بھی اسم. واو کنجکشن کے لیے جو پارٹیکل استعمال ہوتا ہے، یا حرف عطف یہ آپ کا حرف. لا نفی کے لیے حرف. ینقذو علامت مضارع، اور اینڈ پہ اونا کی ساؤنڈ بھی ہے تو جمع کا صیغہ مضارع کا، تو یہ آپ کا فعل مضارع. تو اس طرح سے ہم نے اسم، یہ جو ہمارے پاس جو آیت تھی، اس کو ہم نے، اس میں جتنے بھی اسماء تھے، جتنے بھی افعال، جتنے بھی حروف تھے، ان کو ہم نے الگ کر لیا. اب چلتے ہیں ہم اس کی گرامر پہ، اس کے ٹرانسلیشن پہ، جو ہمارا لاسٹ جو اس کا مین رہتا ہے. اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا حرف استفہام میں سے، تو یہ یعنی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا میننگ کیا؟ تو سیدھے اس کا میننگ ہم نکال لیتے ہیں کیا. پھر ہے اتخذو، یہ اتخذو جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا سولو کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ابتدا میں حمزۃ الوصل، یہ جو ہے اس پہ جو الف ہے اس پہ زبر ہے، یعنی جو حمزہ ہے، اینڈ پہ جو ذال اس پہ پیش ہے، تو واحد متکلم کا صیغہ یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی ہمیں نہیں پتا ابھی تک فعل کیا ہے، لیکن واحد متکلم کا صیغہ افعلوا اضربوا، تو اس پیٹرن پہ یہ لگ رہا ہے. تو پہلے اس کا یہ جو فعل ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے، یہ جو مادی کی 3 حروف ہے، حمزہ، خا، ذال. تو یہاں سے یہ اصل میں باب افتعال سے آیا ہے. ایک بات یہاں پہچاننے کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی فعل میں ابتدا میں تا شدہ کے ساتھ آئے گا تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ باب افتعال سے ہی ہوتا ہے. تو باب افتعال جب ہم کہتے ہیں تو باب افتعال جب بھی مائنڈ میں آئے گا تو پہلا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ. تو افتعل یفتعل، تو افتعل یفتعل، چونکہ یہ اضرب نضرب پیٹرن پہ، تو یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو افتعل یفتعل، تو یفتعل یفتعل، افتعل یفتعل، یفتعل، تو یہ بنے گا پھر افتعل. اس کا جو واحد متکلم وہ بنے گا افتعل. ٹھیک ہے، افتعل، افتعل، یعنی جب آپ اس کا صرف کبیر پڑھیں گے، افتعل، صرف کبیر سے مراد جب آپ اس کا صیغہ پڑھیں گے تو یہ بنے گا یفتعل یفتعلان، یفتعلون تفتعل تفتعلان، یفتعلن تفتعل تفتعلان، تفتعلون تفتعلین تفتعلان، تفتعلن افتعل نفتعل. تو افتعل واحد متکلم کا صیغہ، اس پہ جب آپ یہ فٹ کریں گے حمزہ، خا، ذال کا مادہ، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بس ایک ہی چیز آپ یاد رکھ لیجیے. تو یہ بن جائے گا آپ کا حمزہ یا تا آٹومیٹک وہیں پہ ہے، خیزو،
اتخذ، تو یہ جو حمزہ ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے، یہ آپ امپورٹنٹ رکھ، یہ بھی ایک ٹائپ کا یہ ایک تغیرات ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ حمزہ کو تا میں بدل دیا جاتا ہے، تا ساکن بن جائے گا. تو جب تا ساکن اور اس کے بعد تا متحرک اکٹھے آ جائیں گی تو تا شدہ بن جائے گا آپ کا. ٹھیک، تو یہ بن جائے گا اتخذو. تو یہاں سے یہ ورڈ بن جاتا ہے اتخذو. تو اتخذو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، یعنی اچھا اخذ ورڈ جو ہے یہ حمزہ خا زال مادہ، اس کا میننگ لینا، لینے کے میننگ میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، پکڑنا کے میننگ میں بھی، بنانا کے میننگ میں بھی، یعنی اس طرح کے میننگ اسے نکالے جاتے ہیں اگر آپ لغت کو دیکھیں تو، اگر آپ ڈکشنری کو دیکھیں تو، یا ایون قبول کرنا بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں جو سب سے بہتر میننگ لگتا ہے، ہم آگے بھی دیکھیں گے جب ہم اس کا کانٹیکسٹ پورا پڑھ لیں گے، تو یہ بنانا یہاں میننگ ہم لے سکتے ہیں، بنانا. جب ہم کہیں گے اتخذو تو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اتخذو کیا میں بناؤں. ٹھیک، کیونکہ سوال ہو رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے، تو سوال یوزولی آپ کا مضارع کی طرف پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی جو آگے جو مستقبل کی طرف یہ بات کو کچھ بولنا چاہتا ہے. کیا میں پکڑوں، اتخذو کیا میں بنا لوں، کیا یا میں بناؤں گا، کیا میں بناؤں گا، کیا میں بنا لوں، کیا میں پکڑوں، کیا میں لوں. اور یہاں پہ بنانا سب سے بیسٹ لگ رہا ہے، کیا میں بناؤں، یہ کیا میں اختیار کروں. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ تو ہو گیا ہمارے سامنے. من حرف جارہ، اس کا مطلب سے. دونی ہی، دونی ہو گئے علاوہ. ٹھیک ہے، اس کا میننگ یہ دون جو ہے اس کا مطلب علاوہ. تو دون جو ہے تو اس کا مطلب ہے علاوہ. ٹھیک، جب آپ ہا ضمیر کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو یہ بنے گا مضاف مضاف الیہ. تو دونی اچھا اس کے ابتدا میں من ہے تو من کی وجہ سے یہ بن جائے گا، اس کو کسرہ آ جائے گا. ٹھیک، دونی، تو دونی جب بنے گا تو اس کے ساتھ ملائے تو دونی ہی، تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو من کی وجہ سے یہ دونی نہیں، تو یہ حالت رفع میں ہوتا. تو دونی ہی، یہ ہو جو ہے یہ بھی اس کی جو اس پہ جو پیش تھا یہ زیر میں کنورٹ ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں ہا کے ماں قبل جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا، اگر جو حروف ہے اس پہ کسرہ ہے تو اس کو بھی کسرہ آ جاتی ہے. تو دونی ہی، اس کے علاوہ. ٹھیک، مضاف مضاف نے من دونی ہی. اتخذ من دونی ہی، کیا میں بنا لوں اس کے علاوہ، کیا میں اختیار کروں اس کے علاوہ. اب آگے یہ مزید وضاحت ہوگی کہ کس کے علاوہ. ٹھیک، تو کیا میں اختیار کروں، اتخذ میں بنا لوں، من دونہ اس کے علاوہ، یا یوں کہیے اس کو چھوڑ کر، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں بنا لوں، چونکہ یہ آپ کا فعل تھا. ہم جانتے ہیں جب بھی آپ کا کوئی ورب آ جاتا ہے فعل تو اس کا مطلب ہے آگے آپ کا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہوگا. اب آ رہا ہے یہاں پہ اسم آلہتن. آلہتن جو اسم ہے یہ آپ کا اصل میں الہن کا پلورل ہے. الہن واحد اور اس کا پلورل آلی ہے. آلیہتن، الہ ہم کہتے ہیں معبود کو موٹے لفظوں میں، جس کی عبادت کی جائے، یا خدا بھی کہہ سکتے ہیں ترجمے میں. تو آلیہ بہت سارے معبود. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حالت نصب میں ہے اور اس کا مطلب یہ مفعول بھی ہے اس کا. تو یہ آلیہتن اتخذ جو ہے، اتخذ کا فعل، اتخذ کا مفعول بھی. تو ہم یوں کہیں گے اتخذ آلہتن، کیا میں بنا لوں معبود، بہت سارے معبود، من دونہ اس کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں اب یہ اچھا یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارا جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، جو مضمون چل رہا ہے، وہ اگر آپ کو تھوڑا سا بیک چلے جائے تو اس میں وہ جو ایک شخص آیا تھا حبیب نجار، وہ ان رسولوں کے پاس آئے تھے جب وہ اصحاب القریہ کے ساتھ آپس میں ان کا ایک یوں مان لیجیے ایک طرح کا ایک مناظرہ چل رہا ہے، ایک طرح کا ایک کنورسیشن چل رہا ہے. وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، وہ دھمکی دے رہے ہیں. پھر حبیب نجار آ کے، تو یہ سارے جو یہاں پہ اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حبیب نجار کی اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو نبی مان لو، یہ حقیقت میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، تو آپ ان کو مان لیجئے، ان کے ماننے بھی آپ کی کامیابی ہے. یہ آپ سے کوئی یہ جو ہے
مزدوری نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. پھر آگے بولا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر یہ خود بولا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ کیوں نہ میں عبادت کروں الَّذِي فَطَرَنِي، اس کی جس نے مجھے ابتدا سے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آپ کو بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک. پھر یہ اور ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ بول رہا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں نہ بنا لوں آلِهَةً، أَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں معبود، بہت سارے معبود کیونکہ جمع ہے، من دونی اس کو چھوڑ کے، یعنی اس اللہ کو چھوڑ کے، اس ایک رب کو چھوڑ کے. تو یہ اصل میں وہی حبیب نجار کا اگلا سٹیٹمنٹ یہاں پہ چل رہا ہے جو یہ اپنی قوم یا یوں کہ اصحاب القریہ سے مخاطب ہو کے بول رہا ہے. تو اتخذ من دونہ آلہہ، اتخذ آلہۃ مفعول بہ، تو کیا میں بنا لوں آلہہ بہت سارے معبود من دونہ اس کو چھوڑ کر. پھر آگے ان سے شروع ہوا تو جملے شرطیہ، ان حرف شرط کنڈیشنل پارٹیکل، ان اف اگر. ٹھیک ہے. پھر آ رہا ہے آگے جو ہمارے پاس فعل آ رہا ہے یریدنی. تو میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہ جو یریدنی ہے یہاں پہ یا جو ہے محذوف ہے، اس کا یا متکلم محذوف ہے، یہاں پہ محذوف، حذف، ڈراپڈ. تو اس کا جو فعل ہے اصل میں یہ جو ہے آپ کا جو روٹ ورڈ ہے را واو اور دال. ٹھیک ہے. اور ابتدا میں آپ پہ پیش ہے تو افتعل یفتعل، افعل یفعل، تو باب افعال یہاں پہ، یہ باب افعال اس پہ فٹ کر لیجیے، باب افعال. تو افعال کے بعد واحد مذکر کا پہلا صیغہ اور جو آپ کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ. چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو مضارع کا پہلا صیغہ دیکھتی تھیں. تو افعال سے افعل یفعل، یفعل. تو یفعل پہ جب آپ فٹ کریں گے اس مادے کو را واو دال تو یہ بنے گا یرویدو. ٹھیک. تو یرویدو جب آئے گا، اچھا یہ جو مادہ ہے اس میں یہ جو بیچ میں کون سا آپ کو جو حرف ہے وہ حرف علت میں سے ہے. ہم جانتے ہیں جب بھی حرف علت میں سے مادے میں کسی بھی فعل کے مادے میں آپ کا حرف علت میں سے واو یا حمزہ میں سے کوئی بھی آئے گا تو اس میں تغیرات ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اب ہمیں جو فعل ملے گا وہ اسٹریٹ فعل نہیں ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، اس میں بہت سارے تغیرات ہو کے اس کے بعد ہمارے پاس وہ فعل پہنچتا ہے فائنل شکل میں. سو دیر از این آپریشن آلویز، کیونکہ یہ حرف علت آلویز ایک کمزور حروف مانے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ دیکھتے ہیں واو جو ہے اس کس کنڈیشن میں، واو کے نیچے زیر ہے اور ماں قبل ساکن ہے. میں نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا، دوبارہ ہم اس بات کو یہاں پہ لے کے آ جائیں گے. واو ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ ساکن ہو اور ماں قبل اس کی جو حروف ہو اس میں پیش ہو. اس کی یہ سوٹیبل کنڈیشن ہے عرب میں، یعنی عربی زبان میں پڑھنے کی، یا پڑھنے میں یہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا نہ ہے تو یہ سم ٹائمز ڈراپ ہو جاتا ہے، سم ٹائمز میں چینجز آ جاتے ہیں، تغیرات ہو جاتے ہیں، تب جا کے فائنل آپ کے پاس جو فعل بن جاتا ہے. ٹھیک. تو یہاں دیکھیے واو کیا ہے، زیر، واو کے نیچے کسرہ ماں قبل اور را اس پہ ساکن. تو یہ بالکل اس میں تو کوئی جو اس کا سوٹیبل ساؤنڈ ہے اس پہ یہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. اب ایک آپشن یہ کہ اس کے ماں قبل ساکن ہے، تو ساکن اور اس کو ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا یوری واو ساکن، یعنی یہ ساکن ہم نے یہاں لے کے آ جائے اور یہ کسرہ اس کو را پہ دے دیا تو یہ بن جائے گا دال پلس ٹو. تو یوریودو، لیکن تب بھی واو سے پہلے پیش ہونا چاہیے واو سے، لیکن یہاں واو سے پہلے زیر ہے تو یہ تب بھی پاسبل نہیں ہے. اس لیے اس کنڈیشن میں کیا ہو جاتا ہے، واو کو ڈراپ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ بن جائے گا یوریدو. اس کے علاوہ سم ٹائمز اور ایک رول بھی ہے کہ اس میں یریدو بھی لکھا جاتا ہے سم ٹائمز، یعنی واو کو یا میں کنورٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک رول ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پہ واو کو نکال دیا گیا تو مجھے اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ را واو دال مادی پہ، دیٹ از یریدو. ٹھیک ہے. اچھا یریدو ہے ہمارا جو فعل ہے وہ ہے یریدنی. تو یریدو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس کا میننگ جو ہے را واو دال، اس کا میننگ ارادہ سے، یہ ارادے سے نکلا ہے. ارادہ یریدو ارادتن،
یا اراد یرید ارادتن، ٹھیک ہے. تو ارادہ کرنا یا یوں کیسے، یا یہ چاہنا، سب سے بیسٹ میننگ چاہنا. تو واحد مذکر غائب وہ ایک چاہتا یا ہے چاہے گا، یا یوں کہے گے وہ چاہے. تو اس کا میننگ ہم نکالیں گے وہ چاہے، یریدو. ٹھیک ہے. اب آگے اس پہ نون آیا، اصل میں اس پہ یا اس کے بعد جو ہے، اب یہ فعل ہے تو فعل ہوگا تو آگے مفعول بھی ہوگا یا فاعل ہوگا. اس میں مفعول بھی یا متکلم اس میں ایڈ ہوا ہے، یا واحد مذکر کیا نام ہے اس کا، واحد متکلم کی ضمیر لے کے آئے ہیں. تو یہ ہے وہ چاہے مجھے یا وہ چاہے مجھ کو کا میننگ نکالنے کے لیے. اور آگے جب ان لگائیں گے تو اگر وہ چاہے مجھے، ان یریدنی، اصل میں اس طرح ہے ان یریدنی، اگر وہ چاہے مجھے. اب دیکھیے اس کو جب ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، یریدو. اب یہاں دوسرا مسئلہ آ گیا، یریدو. اب یا ساکن کا جو آئیڈیل کنڈیشن یہ بھی حرف علت ہے. تو یا ساکن کے ماں قبل آپ کو جو حروف ہونا چاہیے اس پہ کیا ہونا چاہیے، زیر، لیکن یہاں پہ پیش ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی مسئلہ ہے. اب اس کو بچانے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے جو ہے، یا کو اس کنڈیشن لانے کے لیے یہاں پہ نون وقایہ لے کے آ جاتے ہیں، پروٹیکٹیو، فار پروٹیکشن. تو یہ بن جائے گا یریدونی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اب یریدنی تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہے، تو یہ ورڈ جو ہے پھر دھیرے دھیرے پھر اس میں دال ساکن ہو کے پھر اس کو ساکن کیا گیا یریدنی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بن گیا یریدنی. تو یریدنی سے یریدنی پڑھنے میں آسان ہے، تو یریدنی. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کا اینڈ پہ کسی بھی جب یا، اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکن تو ماقبل جو نون ہے اس پہ زیر ہے، تو یہ کنڈیشن اب میچ ہو رہی ہے، یعنی اب یہ سٹیبل بن گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ابتدا میں ایڈ کر رہے ہو ان جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جازم حروف میں سے ہے، جازم، حرف جازم، یعنی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ٹھیک. تو جزم اینڈ والے حروف کو جزم، تو یہاں پہ آلریڈی ایک جزم ہے تو اس سے بھی ایفیکٹ آ رہا، تو یا کو یہاں ڈراپ کیا جاتا ہے. اور یہ قاعدہ قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہے کہ جب بھی نون ہے تو نون کے بعد یا، نون وقایہ کے بعد یا ساکن ہے تو یا کو ہم ڈراپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن معنی اس میں بہرحال برابر رہتا ہے. یعنی پڑھنے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو جان رہا ہوتا ہے کہ اس میں یا محذوف کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یا کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے. تو ہم اس کا معنی نکالیں گے کہ اگر وہ چاہے مجھ کو، این یریدنی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی ہے این یریدنی. تو یہاں ہم اس کا معنی نکالیں گے اگر. اچھا آگے اس کے الرحمن آیا، یعنی آگے آپ کا اسم آیا ہے مرفوع حالت میں، حالت رفع میں. اس کا مطلب یہ فاعل ہے. تو جب فاعل ہے تو یہ جو وہ ہے اس کو ہم چینج کریں گے بھائی رحمان. تو ہم لکھیں گے اگر رحمان چاہے مجھ کو، ان یریدنی الرحمن، یا یوں کہیں گے ان الرحمن یریدنی، اگر رحمان چاہے مجھ کو. تو اس کا جو ہے ہم ٹرانسلیشن نکالیں گے، اگر رحمان سے مراد اللہ تعالی، رحمان چاہے مجھ کو. ٹھیک. اب فاعل آ گیا. ٹھیک ہے. آ گیا بدرن، کیا چاہے مجھ کو، یہ بھی مفعول بھی ہے، دوسرا مفعول بھی. ایک تو یا متکلم مفعول بھی. بعض اوقات کوئی کچھ فعل افعال ایسے ہوتے ہیں جو جن کا پورا معنی ایک مفعول ہی سے نکلتا ہے، دو بھی چاہیے ان کو، تین بھی چاہیے پورا مفہوم نکالنے کے لیے. اور یہاں پہ درن ہے، وہ ماں قبل حرف جارہ با ہے، تو یہ تھا درن، ضاد را مادے پہ. ٹھیک ہے. مضاف اس کو آپ کیٹیگری میں کہتے ہیں، یعنی یہاں دو جو ہے صحیح حروف اکٹھے آئے ہیں. تو
در جو ہے اس کا معنی نقصان، نقصان. اس کو نقصان کا میننگ میں ہم جب ڈکشنری دیکھیں گے، نفع کا الٹا نفع درن، ٹھیک ہے، تو نقصان. تو بالضر نقصان کے ساتھ، نارمل یا نقصان سے. لیکن جب ہم کہیں گے ان یردن الرحمن، اگر رحمان میرے ساتھ چاہے بالضر کسی نقصان کا، کیا مطلب؟ یعنی اگر رحمان چاہے کہ مجھے کوئی نقصان دے دے، مجھے کوئی نقصان پہنچائے. ان یردن الرحمن بالضر، تو یہ نقصان جو ہے یہ دوسرا مفعول بھی ثانی جو ہے حرف جارہ پرپوشن با کے ساتھ آئے. اگر رحمان میرے ساتھ کوئی ارادہ کرے یا مجھے میرے ساتھ چاہے، یا وہ چاہے میرے ساتھ، کیا چاہے؟ درن، بدرن، کوئی نقصان پہنچانا. ان یردن الرحمن، اگر رحمان چاہے مجھ کو یا میرے ساتھ کیا کرے؟ بدرن، کسی نقصان کا معاملہ چاہے. دیکھیں یہاں عموماً ہم یہاں کنفیوژن میں مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ ارادہ لوگ بھی کرتے ہیں، کیا ارادہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات تو سیدھی معنی ہے کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا کوئی یعنی وہ فیصلہ کن نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ارادہ ہم اپنی طرف، ہم اپنی ہیومن مائنڈ کے حساب سے نہ سوچیں، بلکہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ واقعتاً وہ پھر ہو کے ہی جاتا ہے. جب اللہ کوئی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ ہو کے رہتا ہے. تو ہم اپنا ارادہ نہ سمجھیں کہ اس طرح ہم ہیومن حقیر انداز سے اپنا ارادہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہاں مراد ہے ان یردن الرحمن، اگر رحمان ارادہ چاہے میرے ساتھ، نی، ٹھیک، بالضرن، کسی نقصان کا، ٹھیک ہے. یعنی اگر اللہ مجھے کسی نقصان کا ارادہ میرے ساتھ کرے، یعنی وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، اس کا ارادہ میرے ساتھ فرمائے. ان یردن الرحمن بالضرن، تو کیا ہوگا؟ تو یہاں تک یہ تھا آپ کا ابتدا میں حرف شرط، پھر جملہ شرطیہ، پھر جواب شرط. تو جملہ شرطیہ یہ ہے یردن الرحمن بالضرن، یہ جملہ شرطیہ. پھر آگے جواب ہے لا تغنی، تو ان کے بعد لا بھی آیا ہے جواب شرط میں. عموماً ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. ان کے بعد ہم شرط کے لیے لو، اور جواب شرط میں لا، اذا جواب شرط میں فا، ٹھیک ہے. تو عموماً یہ الفاظ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں جب ہم کنڈیشنل سینٹینس کو دیکھتے ہیں عربی میں. ابتدا میں لاؤ سے سٹارٹ کریں گے حرف شرط، تو جواب شرط سے پہلے لا. ابتدا میں ہم اذا کریں گے تو جواب شرط میں فا. بلکہ یہ بھی آتا ہے سم ٹائمز ہم کرتے ہیں ان، اس کے بعد یہ حرف شرط کے بعد آپ کا جملہ شرطیہ، پھر اس کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں جواب شرط کے بدلے ڈائریکٹلی ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسا فعل استعمال کرتے ہیں جس میں جواب شرط جو ہے حرف شرط کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. تو اس طرح سے جو ہے جملہ شرطیہ چلتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جملہ شرطیہ میں جو ہے ان آگے، یہ حرف شرط ان ہے، پھر جملہ شرطیہ یردن الرحمن بالضرن، پھر یہاں پہ لام سے سٹارٹ کیا لا، ٹھیک ہے، یعنی جواب شرط کے لیے. تو لا حرف نفی نہیں کے میننگ ہے، نیگیٹو پارٹیکل نہیں. پھر ہے تغنی عنی. اب یہ تغنی عنی جو ہے اس کو ہم تغنی عنی یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں اس کو. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے غائن نون یا، ٹھیک ہے. یہ بھی باب افعال سے افعل یفعل فعل مضارع ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا یفعل. جب اس پہ فٹ کریں گے ہم یفعل، تو یفعل سے یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. جب تفعل پہ اس کو آپ فٹ کر لیجیے، تفعل. اب یہاں اس کو فٹ کر لی تو بن جائے گا تغنیو، تغنیو، ٹھیک ہے. تو تغنیو یا اینڈ پہ آ گیا تو اس کو آپ ساکن بنا لیجیے، کیونکہ ما قبل زیر ہے تو اس کو ساکن بن گیا تو تغنی. تو جب اس طرح کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح نون کے بعد یا ساکن ڈراپ ہو جاتا ہے عموماً، اسی طرح سے اگر آپ کا یا ساکن اینڈ پہ جو یا ساکن ہوگا تو ما قبل زیر ہو تو اینڈ یا ڈراپ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یا ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حذف یوں کہیے.
تو یہ تغنی، تو یہاں پہ یہ تغنی ہے، اصل میں ہے یہ تغنی. تو تغنی یہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو غین نون یا جو ہے، یہ جو مادہ ہے اس کا معنی جو ہے غنی، یعنی فائدہ دینا، کام آنا، نفع پہنچانا، اس طرح کا مفہوم. تو تغنی وہ ایک مؤنث فائدہ دیتی ہے، دے گی. وہ ایک مؤنث کام آتی ہے، آئے گی. وہ ایک مؤنث نفع پہنچاتی ہے، پہنچائے گی. زیادہ بیٹر مفہوم اس کا ہے فائدہ دینا. تو وہ ایک مؤنث فائدہ دیتی ہے، دے گی. تو فاعل ہے، اس کے بعد آپ کا انی یا متکلم مفعول بھی آیا، ان پلس یا کی ضمیر، تو جار مجرور. ٹھیک ہے، انی یعنی مجھ کو، مجھ کو. تو لا تغنی، یا پہلے لا کو چھوڑیے، تغنی انی وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی مجھ کو. لا تغنی انی وہ نہیں فائدہ پہنچائے گی مجھ کو. تغنی انی وہ فائدہ پہنچائے گی مجھ کو. لا تغنی انی نفی کے ساتھ وہ نہیں فائدہ پہنچائے گی مجھ کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مفعول بھی آئے گا، اس یہ ان یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے. آگے ہے شفاعتہم. تو شفاعتہم مضاف مضاف الیہ ہے، شفاعتن، شفاعتن پلس ہم کی ضمیر، تو شفاعتہم مضاف مضاف الیہ، ان سب کی شفاعت، ان سب کی سفارش. شفاعت سے مجھے سفارش، شفاعت بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان سب کی سفارش. تو اب یہاں پہ ہے یہ شفاعتہم، یہ آپ کا فاعل ہے، حالت رفع میں یہ آپ کا فاعل ہے، ان سب کی شفاعت. یعنی یہاں پہ فاعل مرکب کی طور پہ استعمال ہوا ہے، مرکب ناقص، انکمپلیٹ سینٹینس. تو لا تغنی عنی شفاعت، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں تغنی عنی، نہیں ان، دیکھیں اگر تغنی عنی نہیں وہ فائدہ پہنچائیں گے مجھ کو. ٹھیک، اب آگے وہ کیا ہے، وہ شفاعتن، شفاعتہم ان سب کی شفاعت. تو ان سب کی شفاعت ہے، یہ فاعل ہے، تو اس کا معنی نکالیں گے نہیں ان سب کی شفاعت فائدہ دے گی مجھ کو. تو شفاعتہم لا تغنی عنی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شفاعت نہیں فائدہ دے گی مجھ کو. شفاعتہم لا تغنی عنی، لا تغنی عنی شفاعتہم، ان کی شفاعت مجھے فائدہ نہیں دے گی. آگے آیا ہے شیئن، اس کو بھی آپ مفعول بھی مان سکتے ہیں، یہ منصوب حالت میں. شیئن مینز چیز، اس کا جب آپ منصوب بنائیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے شیئن، پین، تو یہ آپ لکھیں گے شیئن. تو ہم جانتے ہیں جب نکرہ اسم ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کوئی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کوئی چیز. ٹھیک، تو شفاعتہم شیئن، تو لا تغنی عنی نہیں، لا تغنی عنی شفاعتہم نہیں ان کی شفاعت فائدہ دے گی مجھ کو، شیئن کچھ، کوئی چیز، یعنی کچھ بھی اس کا فائدہ مجھے نہیں ملے گا. اگر مجھے سفارش کریں گے تو اس سفارش کا 1% بلکہ 0.1% کا بھی مجھے فائدہ نہیں ملے گا. یعنی یوں کہیے کہ ان کی سفارش کسی کام ہی نہیں آئے گی، اس طرح کا ترجمہ کر سکتے ہیں. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئن، ان کی کوئی بھی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے سکے گی، یا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اب ہم پورے سینٹنس پہ آ جاتے ہیں. ان یردن الرحمن، اگر رحمان جو ہے، یردنی اگر وہ میرے ساتھ کوئی ارادہ فرمائے، وہ اگر چاہے میرے ساتھ، بدرن کسی نقصان کا معاملہ میرے ساتھ چاہے، یا مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اس کا فیصلہ کرے، تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئن، تو ان کی تھوڑی سی، ان کی کچھ بھی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، ان کی کچھ بھی سفارش مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اب یہاں ان سے مراد کون ہے؟ یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ ہم سے ضمیر یہ جا رہی ہے آپ کے آلہہ کی طرف، کیونکہ ہم ابتدا میں پڑھ رہے ہیں اتخذ من دونی آلہہ، تو حبیب نجار یہ کہہ رہے ہیں اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، ہا کی ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کو چھوڑ کر آلہہ، کوئی یعنی معبود جو کہ
آپ بدھ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ان یردن الرحمن، کیونکہ مجھے پتا ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر رحمان میرے ساتھ چاہے مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ آپ کے بدھ مجھے کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، یعنی وہ جو نقصان میرے ساتھ ہوگا اللہ کے چاہنے تو یہ اس نقصان کو دفع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے یہ فرما رہے ہیں و حرف عطف کنجکشن پارٹیکل اور، لا ينقذون، لا نفی کے لیے نہیں، فعل مضارع کو نفی کے لیے، لا ينقذون، تو ينقذون جو ہے یہ آپ کا نون قاف اور ذال، ٹھیک ہے، نقض ينقذون، افعل یفعل، یہ بھی باب افعال سے ہی آیا، اس میں سارے تقریباً باب افعال سے ہی ایکسپٹ پہلا والا جو ورب تھا وہ تھا فرام باب افتعال، تو یہ باب افعال سے افعل یفعل، انقذ ينقذ، تو یہ بنے گا ينقذ، ينقذ، تو ينقذ کو آپ اس کا گردان پڑھ لیجیے، ينقذ، ينقذان، ينقذون، تنقذ، تنقذان، ينقذن، تنقذ، تنقذان، تنقذون، تنقذین، تنقذان، تنقذن، انقذ، ننقذ، تو ينقذ، ينقذان، ينقذون، تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ نون قاف دال کا مادہ جو ہے اس سے جو معنی نکلتا ہے ڈکشنری سے تو وہ ہے چھٹکارا پانا، یا چھڑانا لکھ سکتے ہیں، چھڑانا یا چھٹکارا پانا بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹکارا پانا. تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیچے جگہ ہے، تو اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں نون قاف ذال مادے پہ ينقذون سے نجات پانا بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ چھٹکارا پانا بہتر لگ رہا ہے، چھٹکارا پانا. تو جب آپ کہیں گے ينقذون، تو چونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو وہ چھٹکارا دیتے ہیں یا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ چھٹکارا، یا یوں لکھیں کہ وہ چھڑاتے ہیں یا چھڑائیں گے، وہ سب چھڑاتے ہیں یا چھڑائیں گے. اچھا یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا میں اس کو بھول ہی گیا تھا، یہاں آپ کے اینڈ میں ہے نون کسرہ کے ساتھ ہے، اس کو آپ تھوڑا نوٹ کر لیجئے. عموماً جو ہمارا واحد یہ جو جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ اس پیٹرن پہ ہے، جیسے فار ایگزامپل یفعلون، تو یہاں نون پہ فتحہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ کسرہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا جہاں بھی اس طرح کی نون کے نیچے زیر ہوگی تو اس میں امیجیٹلی ہمیشہ ہمارا مائنڈ یہاں جانا چاہیے کہ اس کا مطلب جو ہے نون کے بعد آپ کا کوئی یا متکلم محذوف ہے، یعنی یا متکلم اس کے بعد جو ہے اس کو ڈراپ کیا گیا ہے، اگرچہ اس کو پڑھنے کے اعتبار سے ڈراپ کیا گیا ہے، فلوئنسی کے اعتبار سے، یا وہ نا ایک خوبصورت وہ جو لینگویج کے اعتبار سے اس کو ڈراپ کیا گیا ہے تاکہ اس میں فلو آ جائے، لیکن اس کا معنی بہرحال اس میں موجود ہوگا. تو یہاں پہ یہ اونا نہیں ہے، یہ اس کی نیچے زیر ہے. تو جب بھی نون کے نیچے زیر ہوگی تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہمیشہ مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ اس کے بعد یا متکلم جو ہے، یا کی جو ضمیر ہے وہ ڈراپ کی گئی ہے، وہ محذوف ہوگی. اصل میں یہاں بھی یہی کیس ہے، اس لیے یہ ينقذون لکھا ہے، اصل میں ہے ينقذون پلس یا متکلم. تو ينقذون پلس یا متکلم. اب نون قاف دال مارس میں نے کہا نجات پانا، چھٹکارا پانا جو بھی ہے، تو وہ سب چھڑاتے ہیں یا چھڑائیں گے، اس کا مفہوم نکالیں گے. وہ سب چھڑاتے ہیں یا وہ سب چھٹکارا دیتے ہیں، وہ سب چھڑاتے ہیں، یا وہ سب چھڑائیں گے یا چھڑائیں گے. تو وہ چھڑائیں، کس کو چھڑائیں گے؟ مفعول بہ یا متکلم کی ضمیر مجھ کو، وہ سب چھڑاتے ہیں چھڑائیں گے مجھ کو. اب ابتدا میں سے آپ لا لے کے آ جائے نفی بنانے کے لیے
تو نہیں وہ سب چھڑاتے ہیں چھڑائیں گے مجھ کو، ولا ينقذون نہیں چھڑاتے ہیں چھڑائیں گے مجھ کو. چونکہ ما قبل جو آیت چل رہی ہے وہ فیوچر کے متعلق آ رہی ہے تو اس کا مفہوم نکالیں گے نہیں وہ سب چھڑائیں گے مجھ کو. تو اب آتے ہیں اس کے کمپلیٹ مفہوم پہ. دیکھیے اتخذ من دونہ آلہہ، اتخذ کیا میں بناؤں، من دونہ اس کو چھوڑ کے، یعنی کس کو چھوڑ کے، اس اللہ کو. اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے، اگر آپ ابتدا کا جو کلام ہے، ابتدا کی جو آیت ہے وہ مائنڈ میں رہے تو بڑا آسان ہے. حبیب نجار یہ کہتے ہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وما لی لا اعبد، وما لی میرے لیے کیا ہے، مجھ کو کیا ہوگا کہ لا اعبد کہ میں نہ عبادت کروں، الذی فطرنی اس کی جس نے مجھے ابتدا سے پیدا کیا، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف آپ کو لوٹنا ہے. اسی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف جا رہی ہے. تو حبیب نجار اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ایک نیکسٹ سٹیٹمنٹ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں من دونہ اس اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود، یا اس اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود میں پکڑ لوں یا بنا لوں یا ان کی عبادت کر لوں. ان یردن الرحمن، مجھے پتا ہے کیونکہ ان یردن الرحمن کہ اگر رحمان چاہے، یردنی اگر رحمان چاہے میرے ساتھ، یعنی اگر میرے ساتھ اللہ کوئی فیصلہ چاہے میرے ساتھ، کیا فیصلہ، بضر کسی نقصان کا فیصلہ، یعنی اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یوں اس کا ٹرانسلیشن نکال سکتے ہیں. تو کیا ہوگا جواب شرط میں لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، لا تغنی عنی تو نہیں، لا تغنی عنی شیئا شفاعتہم تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. لا تغنی عنی تو نہیں مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے ان کی شفاعت، شفاعتہم ان کی شفاعت کچھ بھی، یعنی ان کی شفاعت ذرا یہ بھی اس کا ٹرانسلیشن نکال سکتی، ان کی شفاعت ذرے کے برابر کی شفاعت بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، مجھے نفع نہیں دے سکتی. ولا ينقذون، اور وہ جو مصیبت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی مصیبت ڈالی، ولا ينقذون تو وہ جو ہے مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے ہیں. ان کی شفاعت مجھے اس چھٹکارے سے نجات نہیں دلا سکتی. یا یوں کہیے ان کی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مصیبت اگر مجھ پہ آ پڑی، یا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی عذاب میں لے پکڑا تو لا ينقذون، تو یہ جو الہ ہے جو معبود میں بنا کے رکھوں، اگر میں یہ معبود بنا کے رکھوں تو وہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے. لا ينقذون پلس یا متکلم لا ينقذون، وہ مجھے اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتے، ان کی وہ شفاعت کسی کام نہیں آئے گی. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آ گیا. مجھے امید ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کسی درجے میں انصاف ضرور کیا ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہی چیز اس میں چھوٹ گئی ہے، یہاں پہ گرامیٹکلی کوئی اس میں کچھ مسٹیک ہے، تو آپ ضرور لکھ لیجئے ڈسکرپشن میں یا آپ کمنٹ میں ضرور لکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ